بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی بی بی ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام پہنچے۔ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے علامہ اقبال کے افغانستان میں تعلیمی پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں ان کے ساتھ سلمان نندوی اور سرراس مسعود بھی تھے، اور پھر وہ بلوچستان کے راستے واپس ہوئے تھے۔ تو آج اس کے جب یہ پروگرام ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا تصور کیا تھا اس وقت تعلیم کی پالیسی کے اعتبار سے جب وہ افغانستان گئے تھے۔ تو ایک نظم ہے ان کی، ایک چند اشعار ہیں جو کابل میں انہوں نے 1933 میں ہی کہے اپنے اس کے دوران۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں صرف 3 اسلامی سلطنتیں یا ریاستیں جو تھیں وہ آزاد تھیں۔ ایک ترکی کی ریاست آزاد تھی جنگ عظیم اول کے بعد، دوسری سعودی عرب، اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اس میں بتایا تھا کہ سعودی عرب کو اس لیے انہوں نے آزاد رکھا تھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو بہت زیادہ نہ بھڑک جائیں، اور اس کے علاوہ افغانستان آزاد تھا، یہ بفر اسٹیٹ کی حیثیت سے تھا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب بلایا گیا نادر شاہ نے 1933 میں، تو ان کے ذہن میں کیا تعلیمی اس کا ایک تصور تھا، وہ ان اشعار سے آپ کے سامنے آئے گا۔ مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا، حدیث بادو میناؤ جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کے چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ تو ہم ذرا اس کے بعد میں ایک ایک کر کے اشعار کا جائزہ بھی دیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کس طرح کا تصور رکھتے تھے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 1933 میں ہو کیا رہا تھا۔ 1933 میں ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ہو رہا تھا، جو عالمی جنگ ہونے والی تھی، دوسری عالمی جنگ۔ ہٹلر جرمنی میں ایک طاقت پکڑ رہا تھا، اس کی نازی پارٹی اور اقتدار۔ اور 1930 سے 32 تک جہاں لندن میں 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تاکہ جو بعد میں اس کا قانون آیا 1935 کا، وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور جو اسی دوران 1930 سے 32 تک عالمی کساد بازاری تھی، پوری دنیا میں بہت بحران تھا، اقتصادی بحران تھا۔ یہ 3 چیزیں ایسی تھیں، اور علامہ اقبال کا ایک ویژن تھا۔ اب علامہ اقبال اس تناظر میں جب اس کو بلایا گیا، اور افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی علامہ اقبال وہاں سے واپس ہوئے تو اکتوبر کے آخر تک وہ وہاں تھے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے اپنے دیش میں آئے تو اسی وقت جو ہے نادر شاہ کو، افغانستان کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب دیکھیں تو مسلمان کہ لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ اب وہ اس تشدد، اس کے خلاف ایک عجیب سا وہ دیتے ہیں کہ خلوص، محبت، دل نوازی، یہ مروت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مروت آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا لحاظ داری، حسن عالمگیر کہ یہ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور کیا مردان غازی، مردان غازی، یہاں غازی کیوں استعمال کیا؟ کہ وہ لوگ جو جنگ جیت کر کے واپس آتے ہیں کامیاب ہو کے، یعنی اگر ایسی جد و جہد ہے تو مردان غازی جو ہے
حسن عالمگیر مروت ہے ان کے، لحاظداری ہے، تہذیب اخلاق کا پاس، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اب اس وقت کی جو تعلیم تھی، جو غلام اسلامی ممالک تھے یا جو آزاد اسلامی ممالک تھے، علامہ اقبال کے فکر کے مطابق اور اس وقت زمانے کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق یہ تعلیم و تربیت نہیں تھی، اور جو دے رہے تھے مثلاً اگر ہم ترکی کو دیکھیں تو وہ بالکل ہی سیکولر، وہ اسلام سے بالکل ہی بے بہرا تھے جب ترکی آزاد ہوا، اور اس طرف جو ہے جو بہت ہی دقیانوسی اور بنیادی طریقے کا ایک انداز تھا، جس میں ان کا ویژن یا ان کا زاویہ نظر یا ان کا وہ بڑھتا نہیں تھا۔ بہت مدت کے نچیروں کا انداز نگاہ، نچیر کا مطلب ہے وہ جو نیزے سے شکار کرتا ہے، کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا۔ شاہ بازی جو آپ کو معلوم ہے، شہباز، شاہین، باز، یہ ان کے عقاب، یہ ان کا ایک سمبل ہے کہ کس طرح جد و جہد کرنی ہے اور کس طرح اس کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کو انہوں نے راز عیاں کر دیا۔ یہ جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہوگی جو شاہ افغانستان تھے، نادر شاہ، تو وہ ساری چیزیں ان کو بتا دی۔ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا۔ کلندر جو ہے، جو مطلب ہے بڑی جو روحانی منصب جس کو عطا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا میں 2.5 کلندر گزرے ہیں، ایک علی شاہ کلندر، ایک شہباز کلندر، اور دوسرا جو ہے رابعہ بصری کو آدھی کلندری ملی۔ تو یہ جو ہے فقیہ شہر قارون ہے، لغت ہائے مجازی کا، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ لا الہ، صرف کہ نہیں اللہ کے سوا اور کوئی، صرف اللہ ہے۔ حدیث بادو میناؤ جام آتی نہیں مجھ کو، کہ اب مجھ سے آپ یہ توقع کریں کہ میں وہی جام اور مینا اور شراب اور اس کی باتیں کروں، نازک اندازیوں کی بات کروں، نہیں، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا، کہ شیشہ بنانے کا، نازکی کا، جو پتھروں کو توڑنے والے ہیں، جو تیشہ لے کے پتھروں کو توڑ دیتے ہیں، ان سے میں ان میں شامل ہوں۔ مجھ سے تو ایسا، انہیں یہ چاہتے تھے، اس طرح کا چاہتے تھے، ٹکرانے کے عزائم، جو اس وقت یہ نہیں کہ نازک، وہ یہ تربیت چاہتے تھے۔ اب آخر میں کہا کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی۔ اب درویش کا مقام آپ کو معلوم ہے، کہ درویش کہتے ہیں نا کہ اگر درویش بادشاہ کے دروازے پر جائے کچھ مانگنے کے لیے تو اس کی درویشی خاک میں مل گئی، اور اگر بادشاہ درویش کے در پر آئے تو اس کے نصیب سنور گئے، اس ریاست کے نصیب سنور گئے، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ حاضر ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کی نظر میں تعلیم کیسی ہونی چاہیے، جو جدید تقاضوں کو بھی پورا کرے، اور دوسری طرف عزم و ہمت اور وہ جو ایمان کی حرارت ہے وہ پیدا ہو۔ آج سے صرف اتنا ہی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ مزید حاضر ہوں گے۔ یہ کچھ لوگوں نے وضاحت چاہی تھی، تو میں نے اپنی بساط کے مطابق اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دی، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجیے، اور پھر آخر بار پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر پروگرام آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ شکریہ۔